آج عطر من اللہ صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے ریمارکس دیے. جو بچوں کا ڈیٹا اور وائفس کا ڈیٹا یعنی بیویوں کا ڈیٹا نکالا گیا ہے، قاضی صاحب نہ کرتے رہے، لیکن جو نڈر اور بے باک جج ہیں انہوں نے قاضی صاحب کی کوئی نہیں چلنے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں احمد فراز ہوں، آپ لوگ 38 ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کل والے ولاگ میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اسرار کسانہ جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، وہ سنہ 2000 سے امریکہ کو کور کر رہے ہیں. انہوں نے ایک خبر دی تھی کہ جو سابقہ صدر ہیں امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ الیکشن جیت رہے ہیں اور وہ اقتدار میں آ رہے ہیں. اس کی تصدیق ہو چکی ہے. آج شہباز گل صاحب نے اپنے ولاگ میں مکمل تفصیل اس کی بتائی ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اسرار کسانہ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، خاص کر آرمی کے حلقوں کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو رجیم چینج پاکستان میں کی گئی ہے اس کو ریورس کر دیں، ادروائز جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو وہ اس میں جو کردار ہوں گے ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، اور ان کے جو اثاثے ہیں، غیر ممالک میں جو اثاثے ان کے پڑے ہیں ان کو مجمد کیا جائے گا. تو میں آپ سے اس کی تفصیل اس لیے شیئر کی ہے کہ یہ خبر میں نے آپ کو کل اپنے ولاگ میں دی تھی. اب آتا ہوں آج کے ٹاپ موضوع کی طرف، جو کہ سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ تھی. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا کہ پچھلے 2 سالوں سے بدستور ہم پہ پریشر ہے، اور یہ پریشر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے اور ایگزیکٹو کی طرف سے ہم پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے وہ لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں، ہمیں ڈائریکشن دی جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں آج فل کورٹ بننی تھی، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میں اس کے چند نکات اور چند جو تفصیل ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آج عطر من اللہ صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے ریمارکس دیے اور کہا کہ میں نے جو حلف لیا ہے میں اس کی پاسداری پہ اب بھی قائم ہوں. میں اپنی ذات تک تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن جو بچوں کا ڈیٹا اور وائفس کا ڈیٹا یعنی بیویوں کا ڈیٹا نکالا گیا ہے نادرا کی طرف سے اور امیگریشن کی طرف سے، اس پہ ہمیں اعتراضات ہیں، اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کیوں اتنا دباؤ دیا جاتا ہے، حالانکہ باہر ملکوں میں قانون کی پاسداری ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. آئین اور قانون کو آزاد ہونا چاہیے تاکہ عدلیہ آزاد فیصلے کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال شاہ مندوخیل نے بھی ایسے ہی ریمارکس دیے ہیں. میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتا ہوں اور میں انہی کی زبانی آپ کو سنواتا ہوں کہ جو آج لائیو سیشن ہوا ہے اس میں کیا صورتحال تھی. تو آئیے آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں، سنتے ہیں کہ کیسے آج قاضی صاحب نہ کرتے رہے، لیکن جو نڈر اور بے باک جج ہیں انہوں نے قاضی صاحب کی کوئی نہیں چلنے دی اور ان کو بولنے بھی نہیں دیا، اور کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق لے کے رہیں گے. تو آئیے اس کی تفصیل انہی ججز کی زبانی سپریم کورٹ کے سے لائیو دیکھتے ہیں. We are under an oath. We have never cared about it. میں نے اپنا کبھی بھی نہیں کہا. But when the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. You cannot just make a statement that it is shameful. No, sir. That is crime, sir. Listen, The crime, sir. people, Crime. it is difficult in this country to speak the truth. The crime, sir. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know جن کو صرف کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ فلاں جگہ میں پڑھتا ہے, and it's the state which is doing it. You see now, Let us be honest about it. Sorry, I must intervene. We can keep
giving our opinions, can we just finish seeing what the high courts who had we actually pursuant an order asked for? Let's read those, then we can discuss the matter further. آپ کون سا پڑھ رہے تھے ابھی آپ؟ Can I just make one comment before we read the thing? میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ if we don't address this issue today, we're going to lose out on a lot. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, why is it یہ فون ادھر رکھ دو, اس فون کو ادھر رکھو, فون. The judges, they fear reporting because my learned Attorney General, since the last hearing, what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge and all those matters, mind you. My lord is on the bench. 2.5 hours of Judicial Commission's meeting. Each one of them was discussed. Even his green card was mentioned. And he was opposed by the judges from within and from outside because he was independent. Now, it is about independent judges. The internal problems, it is for us to sort out. It is the external, the state is to protect the judges and independence of judiciary. When it becomes the aggressor, which each high court is saying, that is what is the issue. And it is happening. It is a phenomena that has happened for the last 76 years. And this is what each high court is endorsing. It is happening today. This is the state of affairs. Attorney General صاحب, میرے آپ سے 2 سوال ہیں. آپ نے سارے یہ پڑھ لیے ہیں. Last time when you had a meeting with the Honorable Chief Justice and the Prime Minister, آپ نے پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا 6 ججز نے مس کنڈکٹ کیا. نہیں سر. So, well, I saw that press conference. You and the... ایک تو کچھ کہا نہیں, بٹ دوسرا یہ کہ مس کنڈکٹ کی تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے. You were sitting there. نہیں, بٹ یہ تو کوئی ایک سیکنڈ ذرا سن لیجیے. یہ سارے جو ابھی ہائی کورٹس نے نہیں سر, ایبسولوٹلی یہ تو ویسے میں اس کو سن تو لیجیے, ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ ایسی اگر کوئی بات بھی ہے تو غلط ہے. آپ نکال لیجیے گا. دس از واٹ یو ہیڈ سیڈ اینڈ اٹ واز میں نے تو نہیں کہا تھا, بٹ اگر کہا بھی کسی نے تھا تو میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. پریزنٹ ان دیٹ پریس کانفرنس. اب سن, بٹ مجھے یہ تو نہیں سن تو لیں, کیا یہ سارے ہائی کورٹس نے ابھی مس کانڈکٹ کیا؟ نہیں سر, میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی نہیں کیا. ایک سیکنڈ ذرا سن لیجیے گا. بٹ میں اس کو ایکسپلین تو کروں گا. آپ نے اپنے کانٹیکٹ سے انٹرفیئرنس سنس لاسٹ ہیئرنگ اسٹیبلش کر دی, دی کائنڈ آف ملیشیس کیمپین اگینسٹ دا ججز, اینڈ دا پرزمپشن از دیٹ دا اسٹیٹ obtained their personal data. آپ نے ایک GIT بنائی تھی جس نے 31 نوٹسز ایشو کیے تھے جوڈیشری کے لیے. Did that GIT respond? I'm sure it did not. کیا وہ دیکھیں نا, I speaking for myself, I will never want any GIT. Let anyone say whatever they want to say against me. That is my test. لیکن you see, if the state was not complicit, then the same GIT would have tried to protect them. It did not. This is, again you see, the interference has been established through your conduct again. So, it is not a simple issue. It is a continuing phenomena. There's a culture of deviancy that has been normalized.